نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ذوالقعدہ 1443 ہجری 12 جون 2022 کو آج ہم اور آپ قرآن عظیم کے درس کے حوالے سے جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمع ہیں۔ اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے متعلق گزشتہ 2 درسوں میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہونا شروع ہوا تو غار حرا میں حضرت جبرائیل جب آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا پہلا کلمہ اقرأ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ بالآخر جب حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرأ بسم ربک، کہ اپنے رب کا نام لے کر اس کی مدد سے پڑھیے، اپنے رب کے نام کی مدد سے اور اپنے رب کے نام کے سہارے سے پڑھیے، تو آپ نے فر پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توجہ دلانا چاہتا ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم پڑھ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ اس کا پہلا کلمہ اقرأ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں تھا۔ تو جبرائیل نے آپ کو اللہ کا نام لینے کا کہا کہ اللہ کے نام کو لے کر آپ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر جب پڑھنا شروع کیا تو آپ پڑھتے چلے گئے۔ اب اس بات کی کوئی اہمیت نہ رہی کہ آپ نے کسی انسان سے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس لیے کہ اب سکھانے والا، جب آپ نے رب کا نام لیا تو خود بخود سکھانے والے کی تعین ہو گئی کہ اب سکھانے والا کوئی اور نہیں، پروردگار عالم ہے، اور اس کا سکھانا پوری دنیا کے انسانوں کے سکھانے سے بڑھ کر ہے۔ تعلیم دینا، ایک تو پوری دنیا کے انسان تعلیم دے کسی کو، تو بشریت کی تعلیم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ دیکھو اللہ نے آدم کو سکھایا تو وہ فرشتوں کے سامنے بولنے لگ گئے، فرشتوں کو نہیں سکھایا
تو فرشتے خاموش رہے. یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو فرشتوں کی بات تھی. اللہ نے آدم کو سکھایا، علم آدم الاسماء، تو آدم بولنے لگ گئے. اور اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا تو فرشتے خاموش رہے. اور کی بات ہے. تو غار حرا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کر پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی قدرت کے تحت نہیں، بلکہ خالصتاً تعلیم ربانی یعنی اللہ تعالی کے سکھانے کے عمل کے تحت آپ پڑھیں گے. تو اللہ تعالی کا نام اس لیے لینے کا حکم دیا گیا کہ نہ ایک امی، ایک غیر پڑھا لکھا شخص، اس کے اندر اللہ تعالی کی عطا سے وہ استعداد، وہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ کلام الہی پڑھ سکے. یہ تو نبی علیہ السلام کی بات ہے. اچھا، اب ہم جو تلاوت کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں بھی تو کہا گیا. ہم بھی تلاوت کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں. کہ اللہ تعالی نے اسے ہمارے لیے آسان کیا. قرآن عظیم کے پڑھنے کو ہمارے لیے آسان کیا. اور ہم عام انسان ہوتے ہوئے رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عام انسان ہوتے ہوئے. تو دیکھو، ہم اپنی قدرت سے نہیں پڑھتے. قدرت، معرفت، طاقت کے لحاظ سے اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے. ہمارے لیے اس نے آسان کیا تاکہ ہم اس قرآن کو، اس کلام کو پہچان کے پھر اس کی قرات کریں، اس کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں. ورنہ اختیار اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم اپنی قدرت سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنی طاقت سے تلاوت نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن عظیم میں ہے، سورہ یونس میں فرمایا، قل، آپ اے پیغمبر آپ کہہ دیں، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ. آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم، تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، میں اس کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا، میں اسے پڑھ نہیں سکتا تھا. ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے متعلق بتاتا. اگر اللہ ہمیں قرآن کے متعلق جبرائیل اور نبی علیہ السلام کے ذریعے نہ بتاتا، ہمیں کیا پتہ چلتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں یہ مضامین ہیں اور یہ اس کتاب کے، اس کی عبارت ہے، اس کا کلام ہے، اس کے الفاظ ہیں. ہمیں کیا پتہ چلتا؟ لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم. ہمیں اللہ نے اس کی، تاکہ ہمارے لیے آسان کیا، تاکہ ہم اسے پہچانیں اور پھر اس کی قرات کریں، اس کی تلاوت کریں. ہمیں اس کی پہچان کروائی، ہمارے لیے آسان کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ہمارے لیے آسان کیا. دیکھیں، اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا کہ ہم اپنی عام گفتگو کی طرح، جیسے ہم اپنی
زبانوں میں، اردو میں، پشتو میں، عربی میں، انگریزی میں، کسی بھی زبان میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، سندھی میں، بلوچی میں، ہندی میں، کسی بھی زبان میں جس طرح فر ہم بات کر سکتے ہیں، اسی طرح فر ہم اللہ کا کلام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا آسان کیا۔ بلکہ ہم نے تو اپنے مشاہدے میں ایسے لوگ دیکھے، اور ہمارے پاس ایسے طلباء آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مادری زبان میں جسے دن رات وہ سنتے بھی ہیں، جسے دن رات وہ بولتے بھی ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ان کی زبان اٹکتی ہے، باتوں میں ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، اٹکن ہوتی ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، توتلے ہوتے ہیں، ایک ایک حرف میں جب پھنس جاتے ہیں تو بڑے جھٹکے ان کو لگتے ہیں، بیچارے بڑی کوشش کے بعد بڑی مشکل سے کوئی لفظ ادا کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ توتلا ہے، حالانکہ وہ مخلوق کے الفاظ ہیں، انسانوں کی زبان ہے، پھر ان کی اپنی مادری زبان ہے، پھر گھر کی زبان ہے، سارا دن سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پھر بھی اٹک جاتے ہیں۔ اور قرآن عظیم جو ان کی زبان بھی نہیں، عربی زبان ہے، اور جو کلام بھی ان کا نہیں بلکہ انسانوں کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے، کتنا بھاری ہوگا۔ قرآن میں ہے، قرآن عظیم کے حوالے سے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قرآن عظیم میں قرآن کو قول ثقیل کہا کہ یہ بھاری کلام ہے۔ قول ثقیل کا معنی کیا ہے؟ بہت وزندار، بہت بھاری کلام ہے۔ وہ توتلا جو اپنی زبان جو دن رات بولتا ہے نہیں بول سکتا، اٹکتا ہے اس میں، اور جب رب کا کلام، بھاری کلام، وزندار کلام پڑھنے لگتا ہے، مجال ہے کہ بیچ میں اٹک جائے، پوری سورہ فاتحہ پڑھ دے گا، کوئی لمبی سورت پڑھ دے گا، مگر بیچ میں اٹکے گا نہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے جامعہ میں، قصبہ میں، وہاں درجہ اولا یا ثانیہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، اور یہ تازہ عملی مشاہدہ اس سال کا عرض کر رہا ہوں، ابھی بھی ہے، اور وہ زبان اس کی لکنت زدہ ہے، بات نہیں کر سکتا، اٹکتا ہے بیچارہ، بار بار اٹکتا ہے باتوں میں۔ قرآن اس نے حفظ کیا ہے اور ایسی روانی سے پڑھتا ہے کہ مجال ہے کہ اس کی زبان میں ذرہ سی بھی اٹکن محسوس ہو، حالانکہ وہی حروف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کسی اسپیشل کوئی اور حروف سے بنا ہے اور ہماری زبانیں کسی اور حرف سے بنی، کسی اور حروف سے بنی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہی حروف ہیں 29، اور ان میں مشکل حروف بھی ہیں، جیسے تا ہے، توتلا شخص تا نہیں ادا کر سکتا، جیسے سین ہے، جیسے غاد ہے، اس کے باوجود وہ اتنی روانی سے تلاوت کرتا ہے اور اتنی خوبصورت انداز سے اور اتنی خوبصورت آواز میں کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ وہی شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا اور اپنی گفتگو میں اٹک رہا تھا۔ اتنا آسان کر دیا اللہ نے۔ کہ کلام خالق کا، مخلوق کا نہیں، کوئی مناسبت نہیں، کلام وزنی ہے، ہلکا نہیں، اور کلام بھی غیر زبان کا، اجنبی زبان کا، اپنی زبان کا بھی نہیں، اور پھر بھی آرام سے پڑھ لیتا ہے کوئی بھی شخص۔ سندھی بھی اسے پڑھ لیتا ہے، بلوچ بھی پڑھ لیتا ہے، پٹھان بھی پڑھ لیتا ہے، مہاجر بھی پڑھ لیتا ہے، پنجابی بھی پڑھ لیتا ہے، انگریز بھی پڑھ لیتا ہے۔ انگریز کی تو زبان ہی بالکل مختلف ہے، اس کا تو لہجہ بھی مختلف ہے، لیکن کتنے انگریز ہیں جو بہترین اور خوبصورت انداز سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خواتین تک پڑھ لیتی ہیں اور بہت خوبصورت آواز میں پڑھتی ہیں، ہوتی انگریز ہے، ہوتی کسی فرانسیسی ہے، یورپ کی کسی اور ملک کی، جن کو تو عربی سے کوئی مناسبت ہی نہیں، ہماری تو پھر بھی مناسبت ہے،
لیکن ان کی تو وہ مناسبت بھی نہیں. ہماری زبان میں تو عربی کے الفاظ ہیں، ان کی زبانوں میں تو نہیں ہے، دور دور تک نام و نشان نہیں. پھر بھی قرآن آسان ہو گیا ان کے لیے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ دیکھو تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے، یہ بسم اللہ، کہ خبردار تم یہ مت سمجھنا کہ یہ قرآن تم پڑھ رہے ہو تو اپنی طاقت کے بل پر پڑھ رہے ہو، اپنی صلاحیت کے بل پر پڑھ رہے ہو. یہ وہی قرآن ہے جسے ایک عرب، خالص عربوں میں پلا بڑا شخص، جب اس نے بھی سنا تھا، جب تک اس نے اپنا اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اپنے پروردگار کا نام نہیں لیا تھا، تو وہ بھی بار بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتا تھا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، اے جبرائیل میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. لیکن جب اس نے بھی بسم اللہ کہا، اللہ کا نام لیا، تو کیسے اس کی زبان پہ جاری ہوا. ایسے ہی تم بھی نہ وہ تو عربی تھا، وہ تو عربوں میں پلا بڑا تھا، پیدا وہی ہوا تھا، خالص عربی زبان اس نے سیکھی تھی، دیہات میں جا کر وہ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، اور خالص عربوں میں اس نے خالص عربی سیکھی تھی. پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، کلام اللہ کا ہے. اچھا، اب تو ہمیں تلاوت سے پہلے کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھو. کیا یہ حکم ہمارے لیے صرف تلاوت کی حد تک ہے؟ کیا ہم بسم اللہ پڑھیں تو صرف تلاوت سے پہلے؟ نہیں، یہ حکم ہمارے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا ہے، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی بخششیں ہیں، اس کے دیے ہوئے کمالات ہیں، ان سب چیزوں کا اکرام اور احترام ہمارے اوپر لازم ہے. اللہ کی ہر عطا، ہر دین ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم پر اس کا احترام لازم ہے. اس لیے تو ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کا کہا گیا کہ ان کی قدر کرو. لیکن اسی احترام کی وجہ سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں، تمہارا ہر فعل شروع ہو تو بسم اللہ سے شروع ہو. تم سواری پر سوار ہو رہے ہو، بسم اللہ سے آغاز کرو. تم سو رہے ہو، نیند کا آغاز تو اللہ کے نام سے کرو. تم سفر کر رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہو تو اللہ کے نام سے. گھر میں داخل ہو رہے ہو تو اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے. کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، کہ بسم اللہ کو ہر عمل کے شروع میں کیوں لازم قرار دے دیا گیا ہمارے لیے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی ہر عطا اور تمہارے ہر فعل کی ابتدا بسم اللہ سے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کاشتکار ہے، زمیندار ہے. اب وہ ہل چلاتا ہے زمین میں، تخم بوتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے. یہی کام کرتا ہے نا؟ آپ کے ہاں بھی اسی طرح کرتے ہوں گے، چاہے مکئی کی فصل ہو، چاہے گندم کی فصل ہو، چاہے کسی اور چیز کی فصل ہو. تو یہاں تین چیزیں ہیں، اگر غور کریں گے آپ اس بات پر. ایک زمین ہے، ایک
بیج ہے اور ایک پانی ہے۔ یہ جو کاشتکار صاحب ہیں، کیا یہ زمین اس نے پیدا کی ہے یا اس کے والد صاحب نے پیدا کی ہے یا اس کے کسی دادا نے پیدا کی تھی؟ جس زمین میں وہ بیج بو رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، زمینداری کر رہا ہے، یہ پیدا کس نے کی ہے؟ اس نے پیدا کی ہے۔ اچھا، دوسری چیز بیج ہے، گندم کا دانہ ہے یا کسی اور چیز کا دانہ ہے، بیج ہے، تخم ہے، کیا یہ بیج اس نے پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا۔ تیسری چیز ہے پانی، تو پانی اس نے پیدا کیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ پانی بھی اس نے نہیں پیدا کیا۔ اچھا چلو، اس نے پیدا نہیں کیا تو اتارا اس نے ہوگا، برسایا اس نے ہوگا۔ بھائی وہ کام کر رہا ہے، اور چند دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بنجر زمین ایک دم سبز ہو جاتی ہے، ہری ہری ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہے اور پھل ہیں اور وہ پیداوار ہے، فصل ہے بڑے مزے کی، بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ تو آپ بتائیں کہ چیزیں تو یہاں یہ تین ہیں، ایک ہے زمین، تو اگر اس کا کمال ہے تو زمین اس نے پیدا کی ہوگی، اور اگر اس کا کمال ہے تو بیج اس نے پیدا کیا ہوگا، اگر اس کا کمال ہے تو پانی اس نے پیدا کیا ہوگا، نہیں پیدا کیا کم از کم برسایا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی کام اس نے نہیں کیا، پھر اس کا کمال کیسے؟ پھر یہ ایک دم یہ درخت کیسے بنے، یہ پودے کیسے بنے، یہ فصل کیسے اگائی، یہ پھل اور میوے کیسے لگے، یہ بیل بوٹے کہاں سے لگے، یہ پتے کہاں سے آ گئے، یہ ہریالی کہاں سے آ گئی؟ دیکھو، اچھا پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، جب وہ زمین میں بیج ڈالتا ہے، اسی زمین میں جسے اس نے پیدا بولو نہیں کیا، پھر بیج جس بیج کو ڈالتا ہے اسے بھی اس نے پیدا، پھر جو پانی اس میں آتا ہے اس زمین میں، وہ پانی بھی اس نے پیدا نہیں کیا۔ اب وہ ہل چلا رہا ہے نا، فرض کر لے وہ ہل چلا رہا ہے، گائے بھی اس نے پیدا کی ہوگی، وہ بھی نہیں کی، وہ بیل بھی اس نے پیدا، وہ جو لکڑی ہے ہل کی یا جو لوہا اس میں لگا ہوا ہے وہ اس نے پیدا کی ہے۔ تو پھر جب اس کی قدرت نہ پھل میں ہے، اس کی طاقت نہ ہل میں ہے، اس کی طاقت نہ زمین میں ہے، اس کی طاقت نہ بیج میں ہے، اس کی طاقت نہ پانی میں ہے، تو پھر اس نے کون سا کمال دکھا دیا کہ نیچے سے زمین سے ایک پودا برآمد ہوا، چند دن کے بعد اس نے تنا پکڑا، پھر وہ درخت بنا، اس سے پھل نکلے۔ کیا اس نے زمین کو لاٹھی لے کر مجبور کیا کہ شاباش بیج نکالو؟ کوئی زمین کو مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر زمین کے سر پر کھڑا ہو جائے، شاباش میں نے ہل چلایا ہے، نیچے سے پھل کومپل نکالو، درخت نکالو، پودا نکالو، فصل نکالو۔ بلکہ جب وہ اسے تو علم بھی نہیں، بسا اوقات تو آپ یہ تو دور کی بات ہے، ایک کاشتکار شخص، ایک زمیندار، ایک ہاری دیہات میں پہاڑوں میں رہنے والا جو شخص ہل چلا رہا ہو، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مٹی کس چیز سے بنی ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، یہ بیج کس سے بنا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، یہ پانی کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے۔ بھائی جب تک سائنس کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی اسے پانی کے فارمولے کا پتہ، اور ظاہر ہے کہ ہمارے کاشتکار، ہمارے زمیندار، ہمارے دہقان، ہمارے ہاری دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جو کاشتکاری کرتے ہیں، جو کاشتکاری، وہ پرلے درجے کے جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں،
ان کو دستخط کرنا بھی، تو اسے کیا پتا کہ پانی کا فارمولہ جو ہے H2O ہے۔ سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O۔ اچھا، ہمارے دیہاتی کو کیا پتا، اس کاشتکار زمیندار کو کیا پتا کہ H کیا چیز ہے، 2 کیا چیز ہے اور O کیا چیز ہے؟ یہ تو کوئی سائنسدان جانے گا۔ اور جس کو پتہ ہے وہ کاشتکاری نہیں کرتا، وہ زمینداری نہیں کرتا، وہ اسے عیب سمجھتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، سائنسدان ہوں۔ جس کو پانی کے فارمولے کا علم ہے وہ زمینداری نہیں کرتا، جو زمینداری کر رہا ہے اسے پانی کے فارمولے کا علم نہیں ہے۔ مزے کی بات، نہیں پتہ کہ پانی کس چیز سے بنا ہے، اس کا کیا فارمولہ ہے، اس میں ہائیڈروجن کتنا ہے، اس میں آکسیجن کتنا ہے، اس میں فلاں چیز کتنی ہے، فلاں کتنی ہے، اسے کیا پتا۔ مٹی کے ہزاروں قسمیں ہیں، اسے ان قسموں کا علم نہیں ہوتا۔ اس کو تو صرف یہی علم ہے کہ بیج ڈالو، ہل چلاؤ، پانی دو، چند دن کے بعد فصل حاصل کرو، بس۔ اور پھر آگے مزے کی بات، جب وہ بیج ڈالتا ہے تو بیج زمین کے اوپر ہوتا ہے یا اندر دفن ہو جاتا ہے؟ بیج کو زمین میں دفن کرنا پڑتا ہے، قبر اس کے لیے کھودتا ہے اور اس قبر میں بیج کو دفن کر دیتا ہے۔ اچھا، اب پھر پانی اس پہ ڈالتا ہے، پانی میں باہر نہیں ہوتا، اندر جا کے کام کرتا ہے۔ اب اندر جا کے نہ بیج نظر آ رہا ہے، نہ مٹی کا عمل نظر آ رہا ہے، نہ پانی کا عمل نظر آ رہا ہے۔ وہ پانی اس بیج کے ساتھ کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں، زمیندار کو بھی پتا۔ وہ مٹی اس بیج کے ساتھ کیا کر رہی ہے، زمیندار کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ یہ بالکل راز کی بات ہے، اللہ نے اس بات کو چھپا دیا۔ اس نے اوپر والا کام کیا، بیج زمین میں ڈالا، ہل چلایا، پانی دیا، آگے جا کر اندر چھپ کر وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے، کیونکہ اگر بیج زمین کے اوپر ہوگا تو کبھی بھی اس سے کمپل نہیں نکلے گی، آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ نے اس بات کو کتنا راز رکھا، اگر آنکھوں کے سامنے ہوگا تو اس سے کمپل، وہ بیج اندر زمین میں دفن ہوگا، آنکھوں سے غائب ہوگا، پانی اندر جائے گا، اندر کی مٹی اپنا کام کرے گی اور ہم اسے دیکھ نہیں پائیں گے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور چند دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اچانک ایک کمپل نکل آئی۔ اب کس طرح وہ سخت بیج، اس کو پانی نے، اس کو زمین کی مٹی نے کیسے گلایا، پھر اس میں کیسے شگاف ڈالا، پھر اس سے کیسے کمپل نکالی، اس میں سوراخ کروایا، پھر اس کمپل میں جو انتہائی کمزور ہے، اگر آپ انگلی میں یوں کر دے تو وہ مسل جائے گی، یوں کر دے، اس کے لیے کلہاڑے کی ضرورت ہے، کلہاڑی لے کر اس کو کاٹ، یا درانتی کی ضرورت ہے۔ وہ اتنی چھوٹی، اتنی کمزور کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی اس کو جو ہے اس کمپل کو آپ انگلی میں مسلنا چاہیں، آپ اندازہ کریں، سوچے ذرا، تو وہ مسل جائے گی، اس کے لیے کلہاڑی اور آرے اور درانتی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کمزور ترین چیز کس طرح بیج کے اس چھلکے کو پھاڑ دیتی ہے۔ وہ جو مضبوط چھلکا ہے، اخروٹ کا چھلکا مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ہمیں توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں باقاعدہ پتھر لے کر اس کو توڑنا پڑتا ہے، اور وہ حالانکہ ہماری اتنی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے، اور وہ کمپل جو کمزور ہے، جو ہاتھ میں مسل جائے انگلیوں میں، وہ اس طاقتور چھلکے کو پھاڑ دیتی ہے، اس میں سوراخ کر دیتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ پھر زمین کتنی طاقتور ہے، ہمیں اس میں سوراخ کرنے کے لیے، گھڑا کھودنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کدال لے کر، گینتری لے کر، بیلچے لے کر، پھاوڑے لے کر، کون سے آلات، اور اب تو یہ شاول، اور یہ تب جا کے یہ زمین کھدتی ہے ہم سے، اور اس میں جو ہے گھڑے پڑتے ہیں، اتنی مضبوط چیز ہے۔ لیکن وہ کمپل جو ہم سے اور ہماری مشینوں سے انتہائی درجے، حد درجے کمزور ترین چیز ہے دنیا کی، وہ اس طاقتور زمین کو جو ہم سے ہاتھ سے نہیں ہٹتی، ہم اس کی مٹی نہیں ہٹا سکتے، وہ اس کو چیرتی، پھاڑتی، آہستہ 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 اس میں سوراخ کرتی، اپنا سر باہر نکال لیتی ہے، اور ایسے فخر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں نے امریکہ فتح کر لیا، میں نے کشمیر فتح کیا ہی نہیں کیا؟ کیا یہ کاشتکار نے کیا؟ کیا وہ جو زمیندار ہے جس نے ہل چلائے اس نے ہی؟ اسے تو پتہ بھی نہیں
اس کی تو عقل میں یہ بات آتی بھی نہیں کہ یہ ہو کیسے رہا. اور پھر وہ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تنا اتنا ہو جاتا ہے، پھر اتنا ہو جاتا ہے، پھر اس میں شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس میں پھل لگ جاتے ہیں، پھر اس کو کاٹنے کے لیے پھر کلہاڑا اور درانتی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آرام سے اور آری کی ضرورت ہوتی ہے، آرام سے نہیں کاٹنا. تو سوال یہ ہے، اچھا ایک طرف تو یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ تین چیزیں ہیں، زمین، بیج، پانی. ان تینوں میں سے کسی کو کاشتکار نے پیدا، زمیندار نے پیدا نہیں کیا، ہاری نے پیدا نہیں کیا. اچھا ہاری جو کام کرتا ہے، اب ہاری کیا کرتا ہے؟ ہاری کیا کرتا ہے؟ اب ہاری کی طرف آتے ہیں، غور کریں. اب بسم اللہ کیوں ضروری ہے؟ میں بسم اللہ کی وجہ بتا رہا ہوں، فلسفہ اور راز بتا رہا ہوں. ہاری کام کرتا ہے، ہاری گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے سوچنا شروع کیا، اس کے ذہن میں سوچ ابھری، تو یہ سوچ فکر کی طاقت سے پیدا ہوئی. فکر کی، کیونکہ اللہ نے ہر انسان میں فکر کی طاقت رکھی ہے. کس کی طاقت رکھی ہے؟ فکر، سوچنے کی طاقت رکھی ہے. اس نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے ہل لینا چاہیے، مجھے بیج لینا چاہیے، فلاں جگہ سے خریدنا چاہیے، اچھا بیج ملے گا، ہاں، اور پھر بیل لینے چاہیے تگڑے، اور فلاں والے تگڑے بیل ہوں گے. یہ ساری فکر اس نے کی، اور پھر اس سوچ نے عملی جامہ پہنایا. اس سوچ کو اس نے عملی جامہ پہنایا، وہ گھر سے نکلا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فکر کی جو صلاحیت ہے، کیا یہ بلی میں ہے؟ یہ ہاتھی میں ہے؟ وہ یہ کام کر لیتا، وہ بھی کاشتکار ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکر کی قوت کسی ذات نے اس کے اندر رکھی ہے، اور خود سے کوئی جاندار اپنے اندر نہیں رکھ سکتا. خود سے کوئی اپنے اندر کسی نے رکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کاشتکار جو کاشتکاری کے لیے سوچ رہا ہے، اس نے اپنی فکر خود پیدا نہیں کی. اپنی فکر خود پیدا نہیں کی، بلکہ اس کے اندر یہ فکر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اچھا، اب جب وہ جا رہا ہے تو جس مادے میں وہ کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ مادہ اور میٹیریل کیا ہے؟ ہل ہے. کیا ہے؟ ہل، جس سے وہ زمین جوتتا ہے. بیل ہے، اور پھر زمین ہے، اور بیج ہے. تو یہ میٹیریل بھی اس نے پیدا نہیں کی. اچھا آپ یہ بتائیں، جس شخص کو فالج ہو وہ ہل چلا سکتا ہے؟ فالج زدہ مریض انسان ہے، انسان ہے، ہماری طرح سانس لے رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو وہ ہل چلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے. اگر یہ طاقت انسان کے اختیار میں ہوتی اس کا پیدا کرنا، تو وہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لیتا، لیکن وہ پیدا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاشتکار اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ جا کر ہل چلا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے زمین میں، پانی دے رہا ہے اس زمین کو، تو یہ جو طاقتیں ہیں اس کے اندر، یہ بھی اس کی پیدا کردہ نہیں. سوچ بھی، فکر بھی پیدا کردہ نہیں، میٹیریل اور مادہ بھی پیدا کردہ نہیں، اور تیسری چیز کیا بتائی میں نے؟ طاقت. جس طاقت سے وہ کام، جسم کے اندر جو طاقتیں ہیں، ایک صحت مند شخص ہل چلا سکتا ہے، لیکن فالج زدہ شخص، فالج والا شخص نہیں چلا سکتا، طاقت نہیں اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طاقت انسان نے پیدا، ورنہ فالج زدہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا، شل بھی پیدا کر لیتا. تو اب دیکھو، زمین بھی پیدا نہیں کی، بیج بھی پیدا نہیں کیا، پانی بھی پیدا نہیں کیا، پانی برسایا بھی نہیں اس نے، نہ برسا سکتا ہے، نہ برسا سکتا ہے. پھر اپنے اندر کی جو اس نے منصوبہ بندی کے لیے سوچا، تو فکری قوت سے سوچا، وہ فکر بھی اس نے پیدا، وہ بھی اللہ نے پیدا کی. پھر جس میٹیریل میں، مواد میں کام کر رہا ہے، وہ بھی اس نے پیدا
پھر جس طاقت کے ساتھ، جسمانی طاقت کے ساتھ جو اس کے جسم کے اندر ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ بھی اس نے پیدا. جب یہ چیزیں اس نے پیدا نہیں کی اور وہ چلا کھیتی بونے کے لیے، پیداوار حاصل کرنے کے لیے، پھل حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے، اپنی طاقت سے نہیں ہے. اب یہاں کس کی طاقت سے؟ اپنی طاقت سے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کچھ بھی اس نے پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی ذاتی طاقت بھی اس نے پیدا نہیں کی. تو اب ایک ایسی چیز، ایک ایسا کام جو سب کچھ کسی اور نے کیا ہو، اس کے رب نے، اور بندے نے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو پھر رب نے اس کے لیے یہ آسان کر دیا نا، آسان کر دیا کہ انسان جائے، ہل چلائے، بیج ڈالے اور بیج سے پیداوار حاصل کر لے، اور وہ بیج اپنا کام کرے، اس میں پانی اپنا کام کرے، مٹی اپنا کام کرے، ہوا اپنا کام کرے، سورج اپنا کام کرے، ذائقہ اپنا، وہ ستارے اپنے کام کریں، چاند اپنا کام کرے، سب اپنے اپنے کام کریں. اس کے بعد تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس ناممکن کو کتنا ممکن بنا دیا، ممکن بنا دیا نا. اس لیے حکم ہوا کہ تم جب کاشتکاری کرو تو اللہ کا نام لے کر کرو، بسم اللہ پڑھ کر کرو. یہ اللہ نے تمہیں دین اور اپنی عطاؤں سے نوازا ہے، یہ اس کی دین ہے کہ اس نے زمین دی، اس نے بیج دیا. اس نے اگر وہ بیج نہ پیدا کرتا، ہم اسے زبردستی پیدا کروا سکتے تھے. اگر وہ زمین نہ پیدا کرتا، یا زمین کے اندر اس کی صلاحیت نہ پیدا کرتا، یا پانی کے اندر طاقت پیدا نہ کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم اس سے زبردستی کوئی چیز پیدا نہیں کروا سکتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لو. گویا کاشتکار جب بسم اللہ پڑھ کر ہل چلاتا ہے، زمینداری کرتا ہے، بیج بوتا ہے، تو وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے نہیں، اپنے رب کے نام کی طاقت سے اور اپنے رب کی قدرت سے میں کائنات کی ان چیزوں میں جو اس نے ہمارے لیے مسخر کی ہے، میں دخل دینے لگا ہوں، میں مداخلت کرنے لگا ہوں. میں بیج میں بھی مداخلت کر رہا ہوں، میں زمین میں بھی مداخلت کر رہا ہوں، میں پانی میں بھی مداخلت کر رہا ہوں، اور میں جو ہے جناب میں کائنات کی ان بڑی بڑی زبردست چیزوں میں مداخلت کرنے لگا ہوں، پر اپنی طاقت سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے رب کے نام کو ساتھ لے کر، تاکہ اس کی قدرت، رب کی قدرت میرے شامل حال ہو جائے، اور میرا رب ہی وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں کو میرے لیے مسخر کر دیا. تو دیکھو یہاں بسم اللہ کی وجہ سے ہمارے لیے اتنے کام آسان ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا بسم اللہ کا حکم دے کر کہ دیکھو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ نہ تمہاری ذاتی طاقت ہے، نہ تمہاری ذاتی قدرت ہے، اور یاد رکھو نہ یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، زمین، پانی، بیج، ان کی اپنی کوئی ذاتی قوتیں ہیں، یہ ان کی بھی ذاتی قوتیں. یہی تو وجہ ہے انسان بیج ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، زمین بھی برابر ہوتی ہے، موسم بھی برابر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس بیج سے پھل نہیں نکلتا، اس بیج سے کومپل نہیں نکلتی. کہتے یار بیج خراب ہو گیا، بیج کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، کومپل نہیں نکل رہی، فصل نہیں ہوئی اس سال. اور بھئی کیوں نہیں ہوئی؟ تم نے ہل چلایا تھا، تم نے بیج ڈالا تھا، تم نے پانی دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ تمہیں پتہ نہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں یار، بیج تو میں نے ڈالا تھا لیکن اس سے کومپل نہیں نکلی، اس سے فصل نہیں نکلی. تو اللہ تعالی ہماری نظریاتی تربیت کر رہا ہے. دیکھو ایک اور مثال کہ اللہ تعالی ہمیں کس طرح بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں میں نے مسخر کی تمہارے لیے، اپنی قدرت سے، تمہاری طاقت سے نہیں. تو کائناتی جو قوانین ہیں نا، جن کو شریعت میں تکوینیات کہتے ہیں، تکوینی امور یعنی کائناتی قوانین، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. ان قوانین کے پیچھے
اللہ تعالیٰ کا ارادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ ایک عجیب مثال دیکھو۔ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، مثلا 10 سال کا، اتنا سا آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے، رسی کا ایک سرا ہوتا ہے، دوسرے سرے پر اس سے کئی گنا اونچا اونٹ اس کے ناک میں یا اس کے گلے میں وہ رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بچہ اس اونٹ کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ کھینچتا ہے نہیں کھینچتا؟ ہاتھی ہوتا ہے، انسان کا 10 12 سال 13 سال کا بچہ اس ہاتھی کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، دیکھا ہے آپ نے کہ ایک بچہ اونٹ کو لے کر چلا آ رہا ہے، ایک بچہ ہاتھی کو لے کر چلا آ رہا ہے، ایک بچہ گائے کو لے کر چلا آ رہا ہے، ایک بچہ بھینس کو پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیں، بچہ بڑا ہے یا وہ بھینس یا گائے اور اونٹ اور ہاتھی بڑے ہیں؟ وہ جانور بڑے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، بچہ ان کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ طاقتور ہیں۔ اور بڑے تو بڑے، جب بچے یہ کام کر سکتا ہے تو ہمارے بڑے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اونٹوں کو ہاتھ سے رسی سے باندھ کر ہم ان کو چلاتے رہتے ہیں، وہ بیچارے ایسے سر جھکائے چلے آتے ہیں ہمارے پیچھے، ذرا سا اف بھی نہیں کر سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی میں تمہارا نوکر ہوں، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں تمہارا غلام ہوں۔ خاموشی سے اللہ نے جس طرح زمین پر اللہ نے سکوت کا ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، ہم زمین کو مارتے ہیں، اس میں سوراخیں کرتے ہیں، اس میں گھڑے کھودتے ہیں اور اس میں ہل چلاتے ہیں، لیکن زمین آگے سے اف نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو زمین تو بے جان ہے۔ وہ بیج جس کو ہم قبر کے اندھیرے میں دفن کر رہے ہیں وہ بھی بے جان ہے، مردہ ہے، وہ بھی بیچارہ اف نہیں کر سکتا۔ وہ پانی بھی بے جان ہے جس کو ہم کائنات کی کھلی فضا سے زمین کے پاتال میں غائب کر دیتے ہیں اور اندھیروں میں اس کو ڈبو دیتے ہیں، وہ پانی بھی بے جان ہے، آگے سے اف نہیں کر سکتا کہ بھائی تو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو آسمان و زمین کے بیچ سے، اتنی روشنیوں سے، اتنی کھلی فضا سے۔ وہ تو پھر بھی بے جان ہے، یہ تو جاندار ہے، اس کے منہ میں تو زبان بھی ہے، یہ تو آنکھیں بھی رکھتا ہے، یہ تو کان بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کی زبان پر ایسی ہی مہر لگا دی سکوت کی، جیسے زمین کے اوپر لگا دی، جیسے پانی کے اوپر لگا دی، جیسے بیج کے اوپر لگا دی، اسی طرح اونٹ کے اوپر لگا دی، اسی طرح ہاتھی کے اوپر لگا دی۔ اور یہ اتنے بڑے ڈیل ڈول والے عظیم الشان عظیم الجثہ جانوروں کو ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ کھینچتے ہوئے جہاں مرضی ہو اس کی لے کے چلا جاتا ہے، وہ بیچارے اف نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب عقل دیکھو، عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ عقل میں یہ بات اس لیے کہ طاقتور کو کمزور چلا رہا ہے۔ طاقتور کو کون چلا رہا ہے؟ عقل کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں۔ ہماری عقل سے اگر پوچھا جائے تو وہ خود حیران ہوگی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بھائی وہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، بچہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں، گائے کی دم کتنی ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ ہاں، اتنی سی ہوگی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، چلو اتنی ہوگی۔ ہاں، یہ دم پوری گائے کا کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا حصہ ہے نا۔ اس دم سے پتلا، اس دم سے بھی چھوٹا ایک سانپ کوئی ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ کوئی اسے قابو کر سکتا ہے؟ حالانکہ سانپ کتنا ہے؟ اتنا سا۔ گائے کے دم جتنا، سانپ بڑا ہے یا گائے بڑی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، سانپ بڑا ہے یا گائے بڑی ہے؟ گائے بڑی ہے۔ بڑی گائے کو چھوٹے سے بچے نے قابو کر لیا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اتنے سے سانپ کو پکڑ لیں؟ ادھر اگر سانپ آ جائے تو ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ ایک دوسرے پر چھلانگے مارتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اتنی سی چھوٹی چیز کو قابو کرنا، اسے مسخر کرنا، اسے تابع کرنا آسان ہونا چاہیے، اور اتنی بڑی ڈیل ڈول والی گائے اور ہاتھی کو مسخر کرنا ناممکن اور مشکل ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ الٹ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھو تمہاری عقل
طاقت کا جو قانون رکھتی ہے اس کے مطابق ان بڑے ڈھیل ڈول والے جانوروں کو قابو کرنا مشکل ہونا چاہیے، اور اتنے سے سانپ کو قابو کرنا، پکڑنا، بولو، تابع کرنا آسان ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے کائنات کا نظام تمہاری عقل کے مطابق نہیں بنایا، میں نے تمہاری عقل سے بھی ماورا بنا دیا، کہ میں نے ایک چھوٹے سے سانپ کو تمہارے اختیار میں نہیں دیا، اسے تمہارے لیے مسخرہ نہیں کیا، اور اتنے بڑے ہاتھی کو تمہارے بچے کے لیے بھی مسخر کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو اگر کائناتی قوانین دیکھو، کائنات کے جو قوانین ہیں نا، یہ قوانین خود کوئی طاقت نہیں رکھتے، جیسے دہری لوگ کہتے ہیں، جیسے ملحد اور بے دین اور منکرین خدا کہتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایک تیسری مثال آپ کو دوں، بھائی موسم برسات کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں، موسم برسات کسے کہتے ہیں؟ وہ موسم جس میں کیا ہو، اس کو برسات کہتے ہیں نا۔ جس موسم میں بارشیں نہ ہو اس کو برسات ہو۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا برسات کا موسم آیا اور گزر گیا اور بارش نہیں ہوئی؟ دیکھا؟ بھائی ہم کراچی میں دیکھتے ہیں، کبھی جون، جولائی، اگست میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، گھر ڈوب جاتے ہیں، پھر کئی سال تک جون، جولائی اور اگست میں بارشیں نہیں ہوتی۔ موسم ہے برسات کا، کائنات کا قانون ہے۔ اس موسم کا نام ہی برسات ہم نے اس لیے رکھا کہ اس میں بارشیں ہونی ہیں، یہ کائناتی قانون ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے علاقوں میں بھی کہتے ہیں یا اس سال خشک سالی ہے، سوکھڑا دا، خشک سالی ہے، قحط ہے، بارشیں نہیں ہوئی، حالانکہ موسم بارشوں کا ہوتا ہے۔ موسم کیا ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اگر یہ کائناتی قانون ہے کہ جب یہ موسم آئے گا، جب یہ موسم آئے گا تو بارشیں ہوں گی، اسی لیے تو اس موسم کا نام ہی برسات رکھا۔ لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں تھا، تو موسم بھی آیا، کائنات کا قانون بھی پایا گیا، بادل بھی آئے، پھر بھی برسے نہیں، بارش نہیں ہوئی، اور ایسے ہی چلے گئے خالی۔ زمین والے پھر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ بارش برسا دے۔ بھئی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کائناتی قانون ہے، جب بھی موسم آئے گا بارش ہوگی۔ تو ہر سال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی جب بھی صبح ہوگی سورج نکلے گا، کائناتی قانون ہے، کائناتی قانون، جب بھی صبح ہوگی کیا ہوگا؟ سورج نکلے گا، اور جب بھی رات ہوگی سورج ڈوبے گا، اندھیرا آئے گا، کائناتی قانون ہے۔ کبھی آپ نے اس کے خلاف دیکھا کہ صبح ہوئی ہو تو سورج ڈوب گیا ہو، رات ہوئی تو سورج نکلا ہو؟ ایسا نہیں ہوا نا۔ تو پھر یہاں کیوں ہو رہا ہے کہ برسات آتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر برسات آتا ہے، اگلے سال بارش نہیں ہوتی؟ تو جب جیسے یہ کائناتی قانون ہے، وہ بھی کائناتی قانون ہے، لیکن کائنات کے قانون کے پیچھے ارادہ کس کا ہے؟ اصل قوت ارادے کی ہے۔ تو کائنات کے قوانین کا ایک خالق بھی ہے جس نے ان قوانین کو بنایا ہے، اور اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ برسات میں بارش ہوگی، برسات میں، لیکن طاقت اس نے اپنے پاس رکھی، قوت اس نے اپنے پاس رکھی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قانون ہو اور عمل بھی ہو جائے، قانون ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ برسات کا موسم آ جاتا ہے، مہینہ بھی وہی آ جاتا ہے، تاریخیں بھی وہی ہوتی ہیں، بادل بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی بارش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کائناتی قوانین ہے، یہ تو خود بخود سب کچھ ہو رہے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو ہمیں سورج نکلنے کے لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورج نے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ تو میں جب ہل چلاؤں تو اس کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے بسم اللہ پڑھنے کی؟ اللہ کا نام ساتھ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں ہل چلاؤں گا، لازماً بیج اگے گا، بیج سے کونپل نکلے گی، درخت بنے گا، اس سے پھل نکلے گا۔ تو اللہ نے ہماری نظریاتی تربیت کر دی کہ کبھی کبھی کائناتی قوانین موجود ہونے کے باوجود زمین بنجر رہتی ہے،
موسم بانچ رہتا ہے، قانون پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ قانون کے پیچھے خالق قانون کا ارادہ موجود نہیں ہے۔ قانون کے پیچھے خالق قانون کا ارادہ، اور جب اس کا ارادہ موجود نہیں ہے تو قانون فعل ہو گیا، قانون کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اسی طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، لیکن دیکھو ہماری عقل کے مطابق نہیں، ہماری عقل کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق۔ ہماری عقل کہتی تھی کہ سانپ چھوٹا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بڑے ہیں، ہماری ایک طاقت ہے، سانپ چھوٹا ہے، اس کا مسخر کرنا، اس کا قابو کرنا، اس کا پکڑنا آسان ہو، ہماری عقل کہتی ہے، اور ہاتھی کا قابو کرنا مشکل ہو، گائے کا قابو کرنا مشکل ہو، اونٹ کا قابو کرنا مشکل ہو، گھوڑے کا قابو کرنا مشکل ہو، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا ارادہ کچھ اور کہتا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون۔ سورہ یاسین میں فرمایا دیکھو یہ لوگ نہیں دیکھتے، ہم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جانور ان کو عطا کیے، ان کے لیے پیدا کیے، اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ان کے لیے جانور، ان کے لیے مویشی بنا دیا، گائے بنا دی، بکری بنا دی، گھوڑا بنا دیا، اور گدھا بنا دیا، ہاتھی بنا دیا، بیل بنا دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے مسخر کیا ہے، ہم نے ان کے تابع کیا ہے۔ انسانوں کی اپنی طاقت اور اپنی عقل یہاں کام نہیں کر سکتی، یہ ہم نے کیا ہے۔ اگر کرتی تو سانپ کو قابو کر لیتے اور ہاتھی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو کچھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، مزے سے سواری کرتے ہیں۔ وہ اتنا ڈیل ڈول والا ہاتھی جو ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے خان صاحب، وہ چھوٹا سا بچہ، وہ بیٹھا ہوا ہے، چل بھائی مجھے، وہ ہاتھی کے اس پالنے والے کو کہتا ہے مجھے گارڈن میں گھما، وہ گھماتا ہے، ہاتھی بیچارہ چلتا رہتا ہے، اور وہ مزے سے اوپر ڈانس کر رہے ہوتے، ناچ رہے ہوتے خوشی سے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا گوشت تک کھاتے ہیں، اتنا ہم نے ان کو تابع اور مسخر کر دیا۔ تو یہ ہم نے کیا ہے، انسان کی قدرت نے یا کائنات کے قوانین نے یا انسان کی سوچ اور فکر نے نہیں کیا، اس لیے کہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہر عمل سے پہلے تم کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔